ایسا بندہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس دنیا میں کام لینا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے عالم ارواح میں چن لیا تھا، جو اس کا بہت ہی خاص بندہ ہے، جس کو اس نے بہت ہی زندگی میں آگے جا کے بہت سی نوازشات جس پہ کرنی ہے، بہت کرم کرنے ہیں، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات زندگی میں کوئی پل ایسا نہیں ہوتا جب اس سے رابطہ منقطع کرتے۔ کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی روپ میں اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ رابطے میں رہتی ہے۔ اس کے ہر فیصلے میں، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی ذات مداخلت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو جو خواب بھی دکھاتی ہے وہ بھی سچے ہوتے ہیں اور خدا ہی کی جانب سے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے جو خواب ہوتے ہیں نا، وہ عام لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ وہ عام لوگوں کی طرح آرڈینری خواب نہیں دیکھتے، اس کے اندر کچھ خاص نشانیاں ہوتی ہیں ان کے خواب کے اندر جو وہ دیکھتے ہیں۔ دیکھو، اس بات کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے نا پہلے تو یہ سمجھو کہ خواب کیا چیز ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور خواب گرو کیسے کرتے ہیں، ان پہ اعتماد کیسے قائم ہوگا۔ یہ ساری چیزیں انسان کو سمجھ میں ہونا، تب انسان سمجھ سکتا ہے کہ خواب کس کی جانب سے اور کیسا ہے۔ جیسے 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں۔ ایک نفسیاتی خواب۔ نفسیاتی خواب کیا ہوتے ہیں کہ میں یا آپ یا کوئی بھی کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک طلب ہے ہمارے اندر، ایک تڑپ ہے ہمارے اندر، ایک جستجو ہے، ہم بار بار اس چیز کو سوچتے ہیں۔ مطلب کوئی کاروبار ہے، ہم ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں یار کام اچھا نہیں ہے، کام اچھا ہے، کام اچھا نہیں ہے، یہ بھی ختم ہو گیا، یہ بھی لانا ہے، اس سے بات کرنی ہے۔ ہر وقت انسان اس تگودو میں، یا آپ کسی سے محبت کرتے ہو، کسی سے پیار کرتے ہو، ہر وقت اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے متعلق سوچتے رہتے ہو، اپنا پورا فوکس، پوری وائب جس کو سینڈ کرتے رہتے ہو، تو اس کے آپ کی ذات پر، آپ کے نفسیات پر اثرات آتے ہیں۔ اور جب آپ بستر پہ جاتے ہو، سوتے ہو نا، تو وہ سوچ آپ کے اندر محفوظ ہوتی ہے۔ جیسے ہی آپ سوتے ہو تو وہی چیز ایک پکچر بن کے آپ کے دماغ میں سیٹ ہو جاتی ہے اور آپ خواب کی شکل میں اس کو دیکھتے ہو۔ یہ ایک نفسیاتی خواب ہے۔ اس کی حقیقت اتنی خاص نہیں ہوتی، اس کی تعبیر اتنی خاص نہیں ہوتی، اس کے آپ کی ریئل زندگی میں کوئی اثرات خاص نہیں ہوتے۔ یہ نفسیاتی طور پر بس آپ نے دیکھ لیا، صبح اٹھے بات ختم۔ دوسرا خواب شیطان کی جانب سے۔ اب شیطانی خواب کیا ہوتا ہے، اس کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ دیکھو، شیطان ایک پاورفل چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے صرف بہت پاور دی ہوئی ہے۔ یہ خدا کے فیصلے ہیں، خدا کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے پیچھے اس کو لگا دیا اور آزمانا ہے ہمیں کہ اس سے بچ کے آپ نے میرے تک آنا ہے، تبھی آگے جا کے ابدی زندگی آپ کو ملے گی۔ تو شیطان کے اندر خاصیت ہے کہ وہ انسان کے وجود کے اندر داخل ہو کر جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ دیکھو کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارا وجود ہے، ہم ہی اسی کے مالک نہیں ہیں۔ ہماری مرضی کے بغیر شیطان ہمارے وجود میں داخل ہو سکتا ہے، تو جو چاہتا ہے وہ پھر ہماری وجود کے اندر جو بھی سلسلے چل رہے ہیں نا، اس میں وہ مداخلت کرتا ہے۔ سورہ زمر میں اللہ فرماتا ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کی روح کو میں قبض کر دیتا ہوں۔ آپ نے کبھی فیل کیا ہے کہ سوتے ہوئے آپ کے اندر روح ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہوئی ہے؟ یہ سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا، اور جس کو چاہتا ہوں میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں ایک خاص مدت کے لیے میں واپس پھونک دیتا ہوں۔ تو انسان کے ساتھ بہت کچھ چل رہا ہے جس کو آپ فیل نہیں کرتے، آپ محسوس نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے جب شیطان انسان کے وجود کے اندر داخل ہوتا ہے نا، تو وہ اس پہ اثرات ڈالتا ہے اور اپنی مرضی سے آپ کو دکھاتا ہے۔ جب آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کی ایک خاص نشانی ظاہر ہو جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ خواب جو ہے نا میرے ساتھ شیطان نے کھیلا ہوا ہے۔ وہ نشانی کیا ہوگی؟ مثلاً ایک رات ہے، اس رات آپ نے شیطان کی جانب سے خواب دیکھا، صبح آپ اٹھے، آپ کو بے سکونی ہوگی، بے چین ہوگی، بیزاری ہوگی، بدبو ہوگی اس خواب میں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کوئی نہ کوئی شیطان کی جانب سے خواب تھا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو پاور دی ہوئی ہے، انسان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ خواب جو میں نے دیکھا نا، یہ شیطان کی جانب سے تھا، اس کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں ہے، اور یہ بھی ایک بے مطلب خواب ہے، یہ خدا کی جانب سے نہیں ہے، اس کے بھی میری زندگی پہ کچھ اثرات آنے والے نہیں ہیں۔ یہ تو ہو گیا خواب شیطان کی جانب سے۔ اب تیسرا خواب جو خاص لوگوں کو آتا ہے، دیکھو اس بندے کا خواب جو ہوگا نا وہ گرو کرے گا۔ گرو کرنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اندر یہ اعتماد قائم کرے گی کہ تم جو دیکھ رہے ہو نا وہ سچ ہے۔ پہلے کبھی کبھی انسان خواب دیکھتا ہے، صبح اٹھتا ہے یار خواب ہی تھا نا، لیکن نہیں، یہ والا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے سچے خواب، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کی خاک کے صدقے ہمیں عطا ہوئے ہیں، تو یہ حقیقت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ نے سنا ہوا نا، ان کے خواب کے اعتماد ان پہ بحال تھا، ان کو یقین تھا کہ میرے سچے ہیں، وہ گرو ہوئے تھے۔ بچپن تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، تو وہ بچپن سے خواب دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتاتے ہیں، یعقوب علیہ السلام انہیں منع کرتے ہیں کہ مت بتانا کہ تم نے یہ سب دیکھا ہے، ورنہ تمہارے بھائی تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو لیکن وہ نصیب میں لکھا ہوا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا قصہ، یہ بہت بڑی صورت قرآن میں اتری، خوابوں کی بیس کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام نے ساری
ریاست کو علمی تربیت کی خواب کی بیس پر، جو ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ تو جو چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات خواب دکھاتی ہے کس طریقے سے، وہ آج خواب دیکھیں گے صبح پورا ہو جائے گا شروعات میں، مطلب ان کو یہ فیل ہوگا یار میں نے جو دیکھا ہے پورا ہو گیا۔ اگر لگاتار اس کے ساتھ زندگی میں 2 3 4 سال یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، وہ کچھ دیکھتا ہے پورا ہو جاتا ہے، کچھ دیکھتا ہے پورا ہو جاتا ہے، تو اس کو اعتماد قائم ہو جائے گا کہ مجھے جو خواب آ رہے ہیں یہ خدا کی جانب سے آ رہے ہیں اور یہ سچے خواب ہیں۔ پہلی سٹیجز میں آپ کے یہ خواب جو ہے نا، یہ اعتماد آپ کا یہ بحال ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو ایک خاص مقصد، ایک خاص واقعہ کا خواب دکھاتی ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھایا تھا کہ 14 سال تک 7 سال بارش ہوگی، 7 سال بارش نہیں ہوگی، ایک لمبا پیریڈ، اس کی بیس کے اوپر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کے بہت بڑے بڑے فیصلے کیے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوتا ہے، جب انسان کو چھوٹے چھوٹے خواب اللہ دکھاتا ہے، سچے ہوتے چلے جاتے ہیں تو انسان کا اعتماد قائم ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی زندگی میں ایسے خواب دیتی ہیں، ایسے میسیجز اس کو آتے ہیں جو اس کا اور خدا کا رابطہ بحال کر دیتے ہیں۔ خدا کی جانب سے انسان کو جب وہ میسیج ریسیو ہوتا ہے، انسان کو یقین ہوتا ہے یہ خدا کی جانب سے آیا ہے، اور وہ والا میسیج جب اسے آتا ہے نا، تو وہ والے میسیج میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاص نشانی ہوتی ہے اس میں، مطلب وہ خواب جو خاص بندہ دیکھے گا وہ خاص نشانی کے بغیر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایک وہ خوبی ہے کہ وہ جب بھی اپنا معجزہ ظاہر کرتی ہے، جب بھی اپنی کوئی چیز، اپنا کام ظاہر کرتی ہے، اس کے ساتھ اپنی نشانی کو وہ ضرور بیچتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں اس پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، تو خواب کے اندر بھی وہ خاص بندوں کو اپنی نشانی ضرور دکھاتا ہے۔ وہ نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں، کوئی بھی کام دیکھتے ہیں، آپ کسی بزرگ کو دیکھتے ہیں، مدینہ شریف جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، مکہ شریف جاتے ہیں، تو آپ کے کانوں میں قرآن پاک کی آیات کا چلنا ایک نشانی ہوگی، جو اس بات کی شہادت دے گی کہ جو آپ دیکھ رہے ہو نا، اس میں شیطان نہیں انوالومنٹ کر سکتا، کیونکہ خدا کا کلام آپ کے کانوں میں آ رہا ہے، اور آپ اپنی آنکھوں سے جو چیز دیکھو گے اس میں اسم اللہ، سب سے بڑی اور پختہ نشانی اسم اللہ، ہیرے جواہرات زمرد یاقوت موتیوں سے جڑا ہوا چمکتا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ یہ خاص لوگ دیکھتے ہیں۔ سلطان باہو سرکار نے اشارہ دیا ہوا ہے، بتایا ہوا ہے انہوں نے کہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی گہنا پارا ہو، یہ وزنی گہنا ہے۔ یہ خواب کی شکل میں جب اللہ آپ کے سامنے کر دے گا نا، تو کبھی بھی یہ سوچنا بھی مت کہ وہاں پر شیطان انوالو ہوگا۔ جو کچھ آپ دیکھو گے اس وقت، یا تو وہ عنقریب یا کچھ دیر کے بعد، وہ پورا ضرور ہوگا۔ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہ سچ ضرور ہوگا۔ تو یہ کچھ خاص نشانیاں ہیں۔ آیت الکرسی دیکھ لو، کہیں پہ لکھی ہوئی خوبصورت گولڈن کلر میں، وائٹ کلر میں، شیطان وہاں پہ نہیں آ سکتا۔ آپ کے کانوں میں قرآن حکیم کی آیات چل رہی ہیں، شیطان وہاں پہ نہیں آ سکتا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے اسم اللہ آ گیا ہے، شیطان وہاں پہ نہیں آ سکتا۔ آپ وہ خواب دیکھ کے جب صبح اٹھو گے تو آپ کا وجود ایسے ہوگا جیسے ری بورن، فریش، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے دوبارہ اس کے اندر روح پھونکی ہے تو یہ بالکل فریش ہو کے اٹھ گیا ہے۔ سکون ہی سکون، قلبی سکون ہوگا، آپ کی زبان پہ لا الہ الا اللہ چلتا رہے گا پوری رات، درود شریف پڑھتے رہیں گے آپ پوری رات، آپ کا اچھے کام کرنے کو دل کرے گا اس دن۔ یہ خدا کی جانب سے جب انسان کو خواب آتا ہے نا، تو انسان کی جو ہے نا وہ وجود پہ اثرات آتے ہیں اس کے، اور اس کے بہت بڑے امپیکٹ آتے ہیں۔ اور ایسے خواب دیکھنے والا انسان جو ہوتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے رابطے بھی ہوتی ہے، اور اسی انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی نہ کوئی کام اس سے لے لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے لیے کوئی سبب پیدا کر دینا ہے جو وہ کام سرزد کر دے گا، اور دن محشر کو جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہی کام اس کے سامنے رکھ کر اس کو بخشش بھی دے گا اور اس کو اپنا بھی بنا لے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو خاص لوگ ہیں ان کو خواب اس طریقے کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر الرازقین۔